ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے، شب و روز بتانے ہیں، تو وقت کچھ تیزی اختیار کر گیا ہے۔ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں رہا بہت سارے لوگوں کی۔ غربت اگر پریشان ہے تو دولت بھی بڑی آزمائش کا شکار ہے۔ بے روزگار اگر تکلیف میں ہے تو جن کے پاس کوئی ذریعہ ہے وہ بھی کوئی کم آزمائش میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی تقاضوں کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیا ہے، اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے ماحول کس طرح کا ہے، اس طرح کے ماحول میں ڈھل گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کیا ہے قوم کی، مزاج کیا ہے، خواہش کیا ہے، کس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، ضرورت کیا ہے، شعور رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ یاد رکھیے گا، تیزی سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ الجھی سی زندگی ہے، بکھرے بکھرے سے خیالات ہیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، صبح فیصلہ کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے۔ اگر خوبصورت ہو کے جینا چاہتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اور شریعت شاید کو کسی خاص مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، معاذ اللہ، یا بڑا کوئی وظیفوں کا، چلوں کا اور انسانی فطرت اور ضرورت سے معاذ اللہ ہٹ کے کوئی طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تو یہ مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت، نبی کریم کا اسوہ حسنہ، طریقہ مبارکہ انسانی طبیعت کے بالکل قریب ہے، فطرت کے مطابق۔ آپ جب حضور کے طریقہ مبارکہ کو اپناتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ تو بڑا سہل ہے، یہ تو بالکل میری طبیعت، میرا مزاج اس میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اسلام کی کسی مخصوص ایک بات پر ہی نہیں، ہمہ پہلو جب دین پر آپ عمل کرتے ہیں نا، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ حضور نے خود تجارت فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے، باقی سارے کاموں میں ایک حصہ ہے۔ تجارت کو پسند کیا، یعنی جو لوگ زندگی میں جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسلوب یہ ہے کہ وہ تجارت کو، کاروبار کو اپنائیں، اس سے جلدی انسان آگے بڑھتا ہے۔ یعنی کاروبار کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں صوفی، فلاں درویش کہہ رہے تھے کہ جناب آپ دنیاوی کام کرتے جا رہے ہیں اور دین کی طرف عمل نہیں کر رہے، تو تجارت کرنا دنیاوی کام ہی نہیں، یہ دینی کام ہے۔ کتنے لوگ چلے کرتے ہیں اور کس قدر زیادہ اعلان کرتے ہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھوں، یہ وظیفہ پڑھوں، یہ چلا کروں، یہ نفل پڑھوں حضور کی بارگاہ تک جانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کا قرب پانے کے لیے۔ لیکن آپ اسوہ حسنہ کا حسن دیکھیں کہ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسے کہا کہ تجھے بھی حضور کا قرب مل سکتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، تجارت کرتے کرتے، کاروبار کرتے کرتے بھی قرب مصطفیٰ ملتا ہے، حضور کے قدموں تک رسائی ہوتی۔ صرف ایک شرط لگائی، فرمایا تجارت سچ بول کے کرنا، جو بتانا وہ دینا، جو کہنا اس پر پورا اترنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، اسے پیغمبروں کا قرب مل گیا۔ آپ اس وسعت کو دیکھیں کہ آپ کاروبار کریں۔ حضرت
मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका के ना, आप बाहर बैठे थे तो बहुत सारे लोग बगदाद के इकट्ठे होके हाजिर हुए और अर्ज की हुजूर बारिश नहीं होती, कहत हो गया तो जानवर प्यासे मरने लगे, दुआ कराए। या कुछ नवाफिल पढ़ते हैं मिल के अल्लाह के हुजूर, अर्ज करते हैं मालिक अपने बंदों पर रहमत की बारिश बरसा। तो हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे, जो मेरी खानकाह के सामने करियाने की दुकान वाला नहीं, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। तो मेरे जैसे लोगों का तो कब्जा होता है ना, क्योंकि दाढ़ी पगड़ी वाला मैं हूं तो सारा कब्जा मेरा ही है, दुआएं मैंने ही करनी है। या तो दुआएं कराने पर लड़ाई भी हो जाती है कि मैंने करा ली थी। थोड़ा तशवीश का शिकार हुए, लेकिन जब हजरत ने अपनी बात पर इसरार किया ना, उसी से कराओ, तो लोग चले गए। जाके उससे कहा भैया दुआ कर दो। मोहल्लेदार थे लोग, उसको जानते थे, साथ बड़े हुए थे, सब एक दूसरे से वाकफियत रखते थे। तो वो बेचारा सादा आदमी कहने लगा मैं दुआ कराऊं, हजरत के पास जाओ अंदर, वहां जाके खानका हजरत नहीं भेजा है। तो कहने लगा मैं तो मतलब लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले जुबान से आगे। कहा हजरत ने कहा दुआ कर दो, तो कहने लगा ठीक है, अगर हमारे बुजुर्गों ने कहा तो कर देते। हाथ उठा के कहा अल्लाह तेरे बंदे आए हैं, तेरे बंदे ने भेजे, और कहते हैं कि बारिश नहीं होती तो हम सब पे करम फरमा, हम तेरे आजिज बंदे हैं। अभी उसने चेहरे पे हाथ नहीं फेरे, काली घटाएं छा गई, चारों जानिब बरखा बरसने लगी, लोग खुश हो गए और अपने अपने घरों को चले गए। एक साहिब दिल चंद लोगों को लेके हजरत मारूफ करखी की बारगाह में वापिस आया और उसने अर्ज की हुजूर ये कोई अलग से रात को आके तहज्जुद पढ़ता है, कोई अंधेरे में नवाफिल अदा करता है, क्या करता है? जो कबूलियत इसकी दुआ के इतनी करीब आ गई है कि अभी चेहरे पर हाथ इसने फेरे हैं और अल्लाह ताला ने इसकी अर्ज को कबूल कर लिया है। तो मारूफ करके कहने लगे उतनी नमाजें पढ़ता है जितनी तुम पढ़ते हो, 5 नमाजों की पाबंदी करता है, तहज्जुद में तो नहीं आता, सुन्नत शरीयत का पाबंद है, बस ठीक है। तो हजरत क्या वजह है कि इतनी कबूलियत? तो शेख फरमाने लगे 35 साल से मेरे सामने दुकान करता है, ये गाहकों से सच बोलता है, ये सौदा पूरा तोलता है, ये लोगों की खैरखाई करता है, उसको बताता है कि ये चीज तेरे वाली नहीं तो दूसरी ले जा। फरमाया जो 35 साल से रब की मान के उसके बंदों के साथ दयानतदारी का मामला कर रहा है ना, जो 35 साल रब की माने, वो जब दुआ करे तो रब भी उसकी मानता है। हमने ना उसवे हसना को समझा नहीं, हमें अपने, और माजरत के साथ आज तो लोग बिला वजह भी झूठ बोलते हैं। आप थोड़ी सी बातें करें लोग जल्दी एतबार करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतनी बातें करते हैं, इतने दावे करते हैं, वो जिस वक्त कर रहे होते हैं उसी वक्त ही टेंशन लग जाती है कि वैसे ये हो तो नहीं सकता जो ये कह रहा है। तो आप जिंदगी में उतने दावे करें जिससे विकार कायम रहे, जिससे बात बनी रहे, जिससे मामला बेहतर रहे। इमाम आजम भी कपड़े की दुकान करते थे, लेकिन ये कभी बादल छा जाते ना, कभी होता है ना दोपहर के वक्त असी पंजाबी च कही झाड़ हो गया है, बादल छा जाते हैं, किसी वक्त मौसम ऐसा होता है तो ग्राहकों को कपड़ा ठीक नजर नहीं आता था, अंधेरा हो गया तो हजरत फरमाते थे दुकान बंद कर दो, सुबह जब सही सूरज निकलेगा फिर लोगों को कपड़ा सही नजर आएगा, फिर वो रकम ठीक दे। तो एक तो ये कि कोशिश करें सच बोल के तजारत। दूसरी बात ये याद रखिए, लोगों की मदद ना करें, सिर्फ लोगों को स्टैंड भी करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में एक ताजर था तो वो डूब गया था। ये हालात आ जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और उनका कोई इरादा नहीं होता किसी जगह भी खराबी करने का, लेकिन अल्लाह की हिकमत गालिब आती है, बड़े बड़े लोग फिर बेचारे कमजोर पड़ जाते। एक ताजर इसी तरह परेशान हो गया था, नुकसान हो गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा करके कहा कि इसके साथ ताउन करो, फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो देखो सारी दुनिया में हम अकेले नहीं जी सकते,
معاشرہ انسانوں سے مل کے بنتا ہے، سارے کام میں نہیں کر سکتا، نہ میں کپڑے بنا سکتا ہوں، نہ سی سکتا ہوں، نہ جوتے تیار کر سکتا ہوں، یہ کوئی اور ہی کرے گا، تو پھر مجھے اس کی بھی تو قدر کرنی چاہیے نا جو باقی کے کام کرتا ہے۔ جو میں کرتا ہوں صرف وہی قدر والا نہیں، ہم نہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، اکیلے سارا کچھ سمیٹنا چاہیں گے بھی تو ہم گزارا نہیں کر سکتے، یہ سارے لوگ ہی شامل ہوں گے خیر میں تو پھر ہی بات بنے گی۔ حضرت قطب مدینہ مولانا شیخ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے زندگی ساری مدینہ منورہ میں گزاری، فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک دفعہ مدینہ منورہ کی ایک دکان سے کچھ کپڑا لیا سلوانے کے لیے اور لا کر کے میں نے اپنے درزی کو دیا، تو اس نے ماپنے کے بعد کہا کہ کپڑا صوف تھا، میں واپس دکاندار کے پاس نہ جا سکا، عصر کی نماز کے بعد میں دوبارہ اسی دکاندار کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس سے کہا کہ میاں یہ چند گرا کپڑا اور دے دو، درزی نے مجھے کہا ہے کہ اس پر آپ کا لباس مکمل نہیں بنے گا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں سامنے والی دکان سے لے لوں بھائی، صبح میں نے تم سے لیا اور وہ سامنے تھان پڑا ہے، دو مجھے۔ اس نے دوبارہ اس کی حضور مہربانی فرمائے سامنے والی دکان سے لے لو۔ شیخ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا غصہ آیا، میں نے کہا کوئی زیادہ مال آ گیا تیرے پاس، بفر گیا ہے، تو کیوں نہیں دے رہا جب سامنے پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بڑے درد سے اس نے آنکھیں جھکائیں اور کہنے لگا حضور میں نے صبح سے کافی کپڑا بیچا ہے لیکن سامنے والے نے ایک گز بھی نہیں بیچا بیچارے، تو میں سوچتا ہوں چند گرا اس کا بک جائے گا تو چلو سبزی تو لے جائے گا نا گھر۔ تو حضرت آپ اس کو، تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں حدیث پڑھاتا تھا مسجد نبوی میں اور اس سادے سے ان پڑھ آدمی کی بات سنی تو میں تڑپ اٹھا اور اس کا ماتھا چوما۔ تو فرماتے ہیں میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس شخص کا چہرہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ بھائیوں، آپ دوسروں کے لیے بھی تو کوئی گنجائش پیدا کریں، آپ محبتوں کو فروغ دیں۔ ہم عجیب رویے میں آ گئے کہ جب کوئی گرنے لگتا ہے تو ایک دھکا اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کچھ لوگ حالات کا شکار ہو جائیں نا، حالات کا، یہ دن نہ بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے غریب امیر ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے امیر ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ حالات بدل جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عروج پہ ہوتا ہے نا تو اس کے بڑے دوست ہوتے ہیں، بڑے، اس کے لیے بڑے دعائیں کرنے والے، اس سے پھیتے کٹوانے والے، اس کو جناب افتتاح پہ بلانے والے، اس کے نام فوٹو بنانے والے۔ لیکن وہی شخص اگر کسی وجہ سے کسی آزمائش کا شکار ہو تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، پھر کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے پیڑے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ پھر جناب لوگ تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نو سمجھانا سا، میں نو کہندا سا، پھر بڑی کہانیاں، بیچارہ کمزور جو پڑ گیا۔ لیکن حضور کا اسوہ حسنہ پتہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین نبی نے پتہ ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، بہنوں کا بوجھ تھا، قرض بڑا چڑھ گیا تھا، تو میں سب سے یہی کہتا رہا کہ میری کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو پیسے دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، کھجوریں تھوڑی تھی، قرض زیادہ تھا، میں نے قریبیوں سے بات کی، دوستوں سے بات کی، کوئی ساتھ نہیں چلا۔ فرماتے ہیں بالآخر میں مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور بھائی لوگ تو اندر سے کیواڑ بند کر لیتے، پھر تو ٹیلی فون نہیں سنتے، پھر تو یہ حال ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ جب تک کسی کے اشتہار لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اس جماعت کا سرگرم کارکن ہوتا ہے،
ڈیوٹیاں کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کا سرگرم، جی آپ ہی اصل لیڈر ہیں جی، آپ کارکن جو ہوئے پھر تو یہ۔ اور اگر وہ بیچارہ الجھ جائے تو کہتے ہیں وہ ذاتی مسئلہ ہے، جب تک کسی پیر صاحب کے آستانے پہ جھاڑو دو تو منظور نظر ہے، بڑا فرما بردار مرید ہے، لیکن اگر بیچارہ کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے۔ تو جب تیرے گھر کئی دنوں خدمت کرتا تھا تو اس وقت ذات ساتھ نہیں ہوتی تھی؟ اس قدر زیادہ لوگوں کی طبیعتیں صفاق ہو جاتی، ہم نے رویے بدلتے دیکھے، انداز بدلتے دیکھے، طبیعتیں بدلتی دیکھی، بڑے جاننے والوں کو قریب سے چہرے پھیر کے نظریں چراتے ہوئے جاتے دیکھا۔ لیکن اسوہ حسنہ کا کمال اور نور یہ ہے کہ حضرت جابر ابن